السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اجتماعی اعتکاف کی بہاریں، تو آج ہم اس رسالے کا مطالعہ کریں گے، اور آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک آپ نے اس کو واچ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ رسالہ خود لینا ہے اور اس کا آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈھیروں ثواب حاصل کر سکیں۔ اور ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو بے شمار برکتیں اور بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب ہم درود شریف کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی رسالے کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ چیک اپ آباد کے ایک اسلامی بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس میں جہالت کا گھپ اندھیرا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاذ اللہ برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی اس ضلالت و گمراہی میں پوری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی توبہ کے اسباب یوں ہوئے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جیکب آباد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی ترکیب تھی۔ ان کے محلے کے چند لڑکے بھی معتکف ہو گئے تھے۔ انہیں تنگ کرنے کی غرض سے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے آئے۔ وہاں سنتیں سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ وہ طاق میں بیٹھ گئے کہ موقع ملے تو شرارت شروع کروں کہ اتنے میں ایک عاشق رسول خیر خواہ نے بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں انہیں حلقے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی نرمی اور عاجزی کے باعث وہ انکار نہ کر سکے اور حلقے میں بیٹھ گئے اور مبلغ کے دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگے۔ مبلغ کے بیان میں عجیب کشش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ عاشقان رسول نے انہیں بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی۔ انہوں نے حامی بھر لی اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تو شکار کرنے چلے تھے، مگر لو آپ اپنے دام یعنی جال میں صیاد شکار آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اعتکاف میں سبھی کچھ نیا تھا۔ دوران اعتکاف انہیں اپنی گمراہی کا پتہ چلا۔ الحمدللہ انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو سبز امامہ شریف سے سرسبز و شاداب کر لیا ہے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق حلقہ ذمہ داری پر فائز ہوئے اور الحمدللہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے بن گئے۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے اور بھٹکے ہوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے، آمین بجاہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلیان کی میمن مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک نو مسلم نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ سنت و بھرے بیانات، کیسر اجتماعات اور سنت و بھرے حلقوں نے ان پر خوب مدنی رنگ چڑھایا۔ اعتکاف کی برکت سے دین کی تبلیغ کے عظیم جذبے کا روشن چراغ ان کے ہاتھوں میں آ گیا، چونکہ ان کے گھر کے دیگر افراد ابھی تک کفر کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ لہٰذا اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں پر کوشش شروع کر دی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر بلوا کر دعوت اسلام پیش کروائی۔ الحمدللہ والدین، 2 بہنوں اور 1 بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سالے کا صفحہ نمبر 13 ہے جی، اور اس کا جو ہے پوائنٹ ہے، اس کا جو مین ہے وہ ہے میری فلمی گیت گنگنانے کی عادت تھی۔ تو اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ڈرگے روڈ کے تقریباً 25 سالہ اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ انہیں اعتکاف کی بہت سی برکتیں حاصل ہوئیں۔ منجملہ راہ چلتے ہوئے بازاری لڑکوں کی طرح فلمی گیت گانے کی جو عادت تھی وہ نکل گئی
اور الحمدللہ اس کی جگہ نعت شریف گنگنانے کی عادت پڑ گئی۔ نیز زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی بری تو بری غیر ضروری باتوں سے بھی بچنے کا ذہن بنا، اور ان کا ایسا ذہن بن گیا کہ جو ہی منہ سے فضول بات سرزد ہوتی بطور کفارہ جھٹ زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی صفحہ نمبر 13 پر ایک اور بہت پیاری حکایت ہے، ماڈرن نوجوان ترقی کرتے کرتے، اس کا یہ پوائنٹ ہے اور اس کا ہم اب خلاصہ شیئر کرتے ہیں۔ بمبئی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ رمضان المبارک میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ 10 دن تک عاشقان رسول کی صحبت کا خوب فیض اٹھایا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک کا نور چہرے پر چھایا، سبز امامہ شریف کا تاج سجایا۔ اعتکاف کی برکتوں نے ان کو سنتوں کا عظیم مبلغ بنایا۔ الحمدللہ وہ دین کی خدمتوں میں ترقی کرتے کرتے تادم تحریر ہند مکی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے سنتوں کی بہاریں لٹانے میں کوشاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور واقعہ ہے صفحہ نمبر 14 اسی رسالے کا، میں نے نشہ کیسے چھوڑا۔ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی بے نمازی اور نشے کے عادی تھے، گھر والے ان کی وجہ سے پریشان تھے۔ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی۔ وہیں اعتکاف کی نیت کی اور وقت آنے پر کراچی پہنچ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر آخری عشرہ رمضان المبارک میں معتکف ہو گئے۔ 3 دن کے اجتماع میں اگرچہ آخرت کی بہتری کے متعلق کافی ذہن بنا تھا، مگر اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، بس ان کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے گناہوں سے پکی توبہ کی، داڑھی مبارک بڑھانے شروع کر دی، ہاتھوں ہاتھ سبز امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اعتکاف کے بعد جب حیدرآباد پہنچے تو داڑھی اور امامہ شریف میں دیکھ کر گھر والے اور پڑوسی وغیرہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ الحمدللہ ان کی نشے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی، اپنی بساط بھر دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کی بیٹی نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں شریعت کورس میں داخلہ لے لیا، جبکہ 2 بچوں نے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس رسالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہمیں بھی اس مہینے میں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر اب ہم پورا مہینہ اعتکاف نہیں کر سکتے تو آخری عشاء کے جو 10 دن ہیں اس میں آپ اعتکاف کریں تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں اور فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور ڈھیروں ثواب حاصل کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور فیضان مدینہ کسی بھی ہر علاقے ہر شہر میں فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوتا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو آپ کے علاقے میں کسی بھی دعوت اسلامی کا ہوگا فیضان مدینہ تو آپ اسی میں شریک ہو کر آپ آخری 10 دن فیضان مدینہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں اعتکاف، تو آپ کو بے شمار برکتیں اور ایسا ماحول ملے گا جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوگا اور آپ ایسا ماحول دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کیا آج کے دور میں ایسا ماحول بھی ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو آپ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کریں اور اس رسالے کو لے کر زیادہ سے زیادہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو شیئر کریں تاکہ آپ ڈھیروں ثواب حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔